بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شریعت مطہرہ میں جس طرح عبادات کے احکام اور مسائل کو بیان کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح معاملات کے بھی احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور ان معاملات میں ایک معاملہ ہے خرید و فروخت کا۔ خرید و فروخت کی عموماً دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خرید و فروخت یعنی کسی چیز کو اگر ہم خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں تو وہ نقد کے اوپر ہوتی ہے، کیش کے اوپر ہوتی ہے، اور دوسری صورت اس خرید و فروخت کی یہ ہے کہ وہ ادھار پر ہوتی ہے۔ تو ادھار کے معاملے میں جو ایک ہمارے ہاں ایک معمول ہے جسے ہم قسطوں کا لین دین کہتے ہیں، اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح نقد یعنی کیش پر کسی بھی چیز کا خرید و فروخت کرنا جائز ہے، بالکل اسی طرح ادھار پر بھی جو اشیاء ہیں ان کا خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ اس میں ایک نقطہ بس یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ نقد ہو، سونا ہو یا چاندی ہو، ان تین چیزوں کا ادھار پر بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ دیگر جو ضروریات کا سامان ہے وہ ہم سب قسطوں پر خرید بھی سکتے ہیں، ادھار پر خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہاں پر ہے جو ہمارے یہاں ایک طریقہ کار رائج ہے، قسطوں کے اوپر لین دین کرنا۔ اس حوالے سے کچھ باتیں ہیں جن کو ذہن نشین فرما لیجئے، جن میں سے سب سے پہلی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قسطوں کے اوپر لین دین کا کرنا، سامان جو ضرورت کا ہم خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں وہ جائز ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ جس بھی چیز کی خرید یا فروخت کی جا رہی ہے اس کی ایک قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں کوئی ایک چیز ہے، وہ بازار میں اس کی نقد قیمت 1000 روپے ہے، لیکن اگر کوئی صاحب اس کو قسطوں پر بیچنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی قسطوں پر میں اس کی قیمت 1500 روپے وصول کروں گا، تو یہ جائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ کتنی مدت کے لیے یہ قسطوں کا لین دین کیا جا رہا ہے یا سودا کیا جا رہا ہے، اس مدت کا تعین ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو ماہانہ قسط ہے اس کا بھی متعین ہونا ضروری ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جی میرے پاس جب جتنے پیسے ہوں گے میں دے دوں گا، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی اور اہم ترین شرط یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب جو خریدار ہیں وہ ماہانہ قسط وقت پر ادا نہیں کر پاتے تو جو بیچنے والا ہے وہ پیسوں کی صورت میں کوئی جرمانہ اس پر وصول نہیں کر سکتا۔ اگر یہ 4 شرائط پائی جاتی ہیں تو قسطوں پر اشیاء کی خرید کرنا بھی جائز ہے اور اس کو فروخت کرنا بھی جائز ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ ضرور سماعت فرما لیجئے کہ ہمارے یہاں ایک عموماً یہ بات مشہور ہے کہ جی قسطوں پر جو اضافی منافع حاصل کیا جاتا ہے اکثر لوگ اس کو سود کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ سود نہیں ہے، سود علیحدہ چیز ہے، تجارت علیحدہ چیز ہے۔ یہاں پر جو معاملہ ہو رہا ہے وہ تجارت کا معاملہ ہو رہا ہے، وہ سود کا معاملہ نہیں ہو رہا۔ سود کے اندر تو تجارت کا کوئی عنصر موجود ہی نہیں ہوتا۔ سود کے اندر تو معاملہ قرض کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر میں فرض کریں کہ کسی کو قرض دیتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی جب اس قرض کی میں نے واپس آپ سے وصولی کرنی ہے تو جتنا میں نے قرض آپ کو دیا ہے اس سے میں اضافی رقم آپ سے وصول کروں گا، تو یہ سود ہے۔ تو جہاں پر معاملہ تجارت کا آ جاتا ہے کہ میں ایک چیز بیچ رہا ہوں آپ کو اور اس کی اتنی قیمت پر میں آپ کو بیچ رہا ہوں اور ادھار پر بیچ رہا ہوں، تو ادھار پر جو اضافی منافع وصول کیا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ وہ جائز ہے بلکہ اس کو سود کہنا خود سراسر ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اس حوالے سے یہ ایک ہمارا ایک عمومی مزاج ہے اور ایک عمومی رویہ ہے کہ ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کو سود کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، مزے کی اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم اس کو سود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم قسطوں کے اوپر خریداری کر بھی رہے ہوتے ہیں اور چیزیں بیچ بھی رہے ہوتے ہیں۔ یا تو اس کو سود کہنا چھوڑ دیجئے یا پھر ان چیزوں کی قسطوں کے اوپر خرید و فروخت کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیجئے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دین کے جتنے بھی مسائل ہیں، دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، کوشش ہمیں ہمیشہ اس بات کی کرنی چاہیے کہ دین کے معاملات اور دین کے مسائل انہی لوگوں سے پوچھے جائیں جو کہ دین کے ماہر ہیں، جن کو ہم علماء کہتے ہیں۔
ہر کسی کو دین کا مسئلہ بیان کرنے کی اور دین کے متعلق رائے دینے کی اجازت نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا اس میں نے 4 شرائط بھی عرض کر دی ہیں۔ ان 4 شرائط کا اگر خیال رکھا جائے تو قسطوں کے اوپر خرید و فروخت کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔